یہ دنیا کا وہ اکیلا شہر تھا جہاں مسلمانوں کو سب سے زیادہ تعصب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج اسی شہر کا سب سے پاورفل نوجوان ایک مسلمان ہے۔ یہ شخص صرف ایک سال پہلے روڈوں پر کھڑا ہو کر لوگوں سے 1 منٹ بات کرنے کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن آج پورا شہر اس شخص کے پیچھے کھڑا ہے۔ آخر اس نوجوان کے پاس کون سی ایسی جادو کی چھڑی ہے کہ پورا بھارت اس شخص کے گیت گا رہا ہے، حالانکہ یہ بھارتی وزیر اعظم کے سخت خلاف ہے۔ پورا امریکہ اس شخص کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ شخص امریکن صدر کو بھی للکار رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسرائیل کی 80% عوام اس نوجوان کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے، اور یہ نوجوان اسرائیلی وزیر اعظم کو اریسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ آئیے یہ سب تفصیل سے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ 18 اکتوبر 1991 یوگنڈا کے شہر کمپالا میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام زہران ممدانی رکھا گیا۔ ممدانی کے والد کا نام سلیم ممدانی ہے، جو کہ پہلے تو بھارت کے شہر گجرات میں رہتے تھے اور بعد میں یوگنڈا کے ایک مشہور بزنس مین کے طور پر جانے لگے، اور ان کی والدہ کا نام میرا نائر ہے، جو کہ مشہور بھارتی فلم ڈائریکٹر کے طور پر جانی جاتی ہیں۔ زہران ممدانی اور ان کے والد سلیم ممدانی کا ریلیجن اسلام ہے، اور زہران کی والدہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ زہران ممدانی نے اپنی ابتدائی تعلیم کینیڈا سے حاصل کی۔ ابھی زہران کی عمر 7 سے 8 سال تھی کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ امریکہ شفٹ ہو گئے، اور نیو یارک کے اندر انہوں نے مستقل رہائش اختیار کی۔ نیو یارک آنے کی بڑی وجہ زہران ممدانی کے لیے بہتر تعلیم اور کیریئر کے مواقع تھے۔ زہران ممدانی نے جیسے ہی ہوش سنبھالا تو انہیں میوزک اور ریپ وغیرہ گانے کا شوق چڑھا۔ زہران ممدانی کو کچھ لوگوں نے پہلی بار تب جانا جب ان کا ریپ، جو کہ نانی کے نام سے تھا، وہ مشہور ہوا، اور یہ ریپ انہوں نے اپنی ہی نانی کے اوپر لکھا تھا۔ ویسے تو زہران ممدانی کا دور دور تک سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے انہوں نے لوگوں کے ساتھ کام کرنا شروع کیا تو انہیں لگا کہ اس شہر میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن سے لوگوں کی زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر گھروں کے رینٹ بڑھ رہے ہیں، عام عوام پر ٹیکس کی بھرمار، ٹرانسپورٹس کے مہنگے کرائے۔ بس انہی چیزوں کو سدھارنے کے لیے 2020 میں زہران ممدانی نے اپنا قدم پولیٹکس کے اندر رکھا، اور نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی میں یہ پہلے ساؤتھ ایشینز تھے۔ 2020 سے لے کر آج تک زہران ممدانی 3 بار اسمبلی میں چنے جا چکے ہیں، لیکن آخرکار آج سے 1 سال پہلے انہوں نے نیو یارک، جو کہ ایک ایسنشیل سٹی ہے جہاں سے امریکہ کا فیوچر طے ہوتا ہے اور تقریباً 88 لاکھ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں، ممدانی نے یہاں سے میئر کا الیکشن لڑنے کا سوچا۔ بس یہی سوچ کر زہران ممدانی روڈوں پر نکل پڑے، اور آج سے 1 سال پہلے زہران ممدانی لوگوں کو روکتے، ان کی پریشانیاں پوچھتے، لیکن اس وقت زہران ممدانی کو کچھ خاص لوگ جانتے نہیں تھے، اور ان کے جیتنے کے چانسز 1% سے بھی کم تھے۔ لیکن ممدانی لوگوں سے مل کر اتنا جان چکے تھے کہ اس شہر میں لوگوں کے اصل پرابلمز کیا ہیں، جیسے کہ لوگ رینٹ کے بوجھ تلے دب چکے ہیں، بہت سے خاندان اپنی آمدنی کا آدھا حصہ صرف گھر کے کرایوں پر خرچ کر رہے ہیں۔ ممدانی نے رینٹ کم کرنے، شہر میں سرکاری طور پر راشن کی دکانیں کھولنے کا وعدہ کیا جہاں ہر چیز کم قیمت پر ملے گی، اور یہی چیز ممدانی کا الیکشن ایجنڈا تھا۔ وہی الیکشن میں کھڑے ہونے والے دوسرے کینڈیڈیٹ کی بات کریں تو باقی سب کینڈیڈیٹ پرانے مگرمچھ تھے۔ مطلب ٹرمپ کی طرح ان کی کیمپین کا مین مدعا ہر بار یہی ہوتا کہ ہم گریٹر امریکہ بنائیں گے، لیکن ممدانی نے کہا بھائی اس بار یہ چورن نہیں چلے گا، اور عوام کو بتایا کہ گریٹر امریکہ بنانے سے پہلے ضروری ہے کہ ایک نارمل امریکہ بنایا جائے جہاں ہر انسان خوش رہ سکے، اور یہ بات الیکشن میں بہت بڑا فرق ڈالنے والی تھی۔ ممدانی جس بھی شخص سے ملتے اس سے اسی کی زبان میں بات کرتے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی ہر طرح کی لینگویج میں ویڈیوز شیئر کی، اور سوشل میڈیا پر ان کی موسٹ پاپولر ویڈیو بھی اردو زبان کے اندر ہی ہے۔ بھائی اور بہنوں،
اس الیکشن میں صرف 20 دن بچے ہیں اور بس اتنے قریب ہے اس شہر کا پہلا ساؤتھ ایشین میئر بنانے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ ممدانی ڈور ٹو ڈور گئے اور لوگوں سے بات چیت کی. مطلب پچھلے 1 سال سے زہران ممدانی نے ہر وہ طریقہ اپنایا جس سے لوگوں تک ان کی بات پہنچ سکے. لیکن ممدانی کی کوششوں کے باوجود ان کے جیتنے کے چانسز بہت ہی کم تھے، کیونکہ زہران ممدانی کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹ اینڈریو کومو بھی کوئی عام پولیٹیشنز نہیں تھے، بلکہ پوری یہودی لابی حتیٰ کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی اینڈریو کومو کو سپورٹ کر رہے تھے. لیکن الیکشن سے کچھ ٹائم پہلے امریکن نیشنل ٹی وی پر اینکر نے تمام کینڈیڈیٹس سے ایک ہی سیم کوسچن پوچھا، اور وہ یہ تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد تم سب سے پہلے کس جگہ کا وزٹ کرو گے، مطلب کس ملک کے اندر جاؤ گے. تو سارے کینڈیڈیٹ کا سیم آنسر تھا کہ ہم لوگ پہلے اسرائیل جائیں گے اور ویسٹرن وال کو کس کریں گے. Visit by a mayor of New York is always considered significant. Where would you go first? I would visit the Holy Land. I would go to Israel. Yeah, I'd make my 4th trip to Israel. لیکن ایک کینڈیڈیٹ ایسا تھا جس کا جواب سب سے ہٹ کر تھا. I would stay in New York City. My plans are to address New Yorkers across the 5 boroughs and focus on that. ممدانی نے کہا کہ میں کہیں نہیں جا رہا، بلکہ میں نیو یارک کے اندر ہی رہوں گا اور یہاں پر جو جوش لوگ ہیں ان سے بات کروں گا، ان کے مسائل حل کروں گا. پہلی بات کہ یہ سوال بنتا ہی نہیں، کیونکہ میئر کے الیکشن ہے، کوئی پریزیڈنٹ کے الیکشن تو نہیں کہ کنٹری وزٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے. لیکن اسرائیلی لابی نے یہ سوچ کر مکمل پلاننگ سے یہ سوال کروایا کہ باقی سب کینڈیڈیٹ اسرائیل جانے کی بات کریں گے، جبکہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ ممدانی اسرائیلی وزیر اعظم سے نفرت کرتا ہے، تو obviously وہ انکار کرے گا. اس سے نیو یارک میں موجود جوش لوگ ممدانی سے نفرت کریں گے. مطلب یہ سوال کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح ممدانی کا ووٹ کم کیا جائے. لیکن ممدانی کا جواب ایسا تھا کہ اس نے نہ صرف مخالف کینڈیڈیٹس کی کمپینز کو تباہ کر دیا، بلکہ ممدانی کا یہ کہنا کہ میں نیو یارک کے اندر ہی رہوں گا اور یہی رہنے والے جوش لوگوں کے پرابلمز کو سالو کروں گا. نیو یارک کے لوگوں کو اس کی یہ ہونیسٹی اور فوکس اتنا پسند آیا کہ اگلے چند دنوں میں ممدانی کا نام پورے شہر میں بولنے لگا، اور وہ ممدانی جس کے جیتنے کے کوئی چانسز نہیں تھے اب الیکشن میں سب سے مضبوط امیدوار کے طور پر دیکھے جانے لگے. بس یہی وقت تھا جب زہران ممدانی کے خلاف ماحول بننا شروع ہو گیا، جن میں ٹرمپ صفے اول میں تھے، اور انہوں نے ممدانی کو کمیونسٹ تک بول دیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر آپ یہودی ہو تو اسے ووٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. انہیں اسلامک جہادی، اور یہاں تک بول دیا کہ اگر دوبارہ 9/11 ہوتا ہے تو ممدانی اس پر خوش ہوں گے، جیسے کہ پہلا 9/11 بھی اسی نے کروایا ہو. حتیٰ کہ ایلن مسک نے سوشل میڈیا مائٹ ہی ممدانی کے خلاف لگا دی. ممدانی نے الیکشن کیمپین میں یہ بھی کہہ دیا کہ اس شہر میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں سب کے سب بڑے بزنس مینوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اگر میں آ گیا تو ان سبھی بزنس مینوں پر 2% ٹیکس لگاؤں گا. تو اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ نیو یارک کے اندر رہنے والے 123 بلینرز بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ 2% ٹیکس دینے سے بہتر ہے کہ اس کے خلاف پیسہ لگاؤ تاکہ یہ میئر ہی نہ بن پائے. اور رپورٹ کے مطابق ممدانی کو روکنے کے لیے $40 ملین خرچ کیے گئے. یعنی نیو یارک کے سارے بڑے بڑے پولیٹیشنز، بزنس مین، میڈیا، سب کے سب ان کے خلاف ہو گئے. لیکن شاید نیو یارک جیسے شہر میں جہاں لوگوں کا اچھا خاصا لیول آف ایجوکیشن ہے، اور لوگوں نے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اس بار یہ ہیٹ پولیٹکس اپنے پاس رکھو، اور ہم نے اسی شخص کو آگے لانا ہے جو کہ ہماری پرابلمز کو سالو کرے. اور آخر کار زہران ممدانی جیت گئے. لیکن ممدانی کی جیت صرف ایک شخص کی جیت نہیں، بلکہ امریکہ کی تاریخ میں بہت بڑی تبدیلی کی نشانی ہے، اور اسی تبدیلی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی راتوں کی نیند حرام کی ہوئی ہے. یہ وہی شہر ہے جہاں پر 9/11 کا حملہ ہوا تھا. اس کے بعد جہاں اسلاموفوبیا اس قدر پھیلا کہ مسلمانوں کو تعصب کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا. Islam is not a religion of peace. اس شہر میں مسلمان عورتوں پر حملے ہونے لگے، حتیٰ کہ انہیں نوکریوں سے نکالا جانے لگا، اور یہ سارا اسلاموفوبیا پھیلانے کے ذمہ دار بڑے بڑے پولیٹیشنز ہی تھے.
جن میں جارج بش، اوباما اور ٹرمپ یہ سبھی شامل تھے، اور مقصد ایک ہی تھا کہ لوگوں کے اندر مسلمانوں کے خلاف اس قدر نفرت بھر دو کہ کبھی بھی اس ملک میں کوئی مسلمان شخص کسی بڑے عہدے پر نہ آ سکے۔ لیکن شاید 2025 میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ جس نے سب کو حیران کر دیا، اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اسلامو فوبیا جیسے ماحول کے اندر زہران ممدانی نے کبھی بھی یہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا بیک گراؤنڈ چھپائیں، بلکہ انہوں نے کھل کر بتایا کہ میں ایک مسلم ہوں، لیکن یہ ساری کوششیں یہاں کے لوگوں کے پرابلم سالو کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو شاید اس بار ڈونلڈ ٹرمپ اور ساری یہودی لابی مسلمانوں کے خلاف وہ کارڈ کھیلنے میں کامیاب نہ ہو سکی جو کہ وہ ہمیشہ سے کھیلتے آئے ہیں، اور اس بار اس شہر میں رہنے والے سارے کرسچینز، جیوز، مسلمز اور ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ممدانی کو گلے لگایا۔ ممدانی کی جیت کے پیچھے ایک اور بھی بڑی وجہ ہے، ایک کہاوت جو کہ ہم لوگوں نے اکثر اپنی زندگیوں میں سنی اور اتنی سنی کہ وہ گھس چکی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لیکن ممدانی نے اس کہاوت میں ایک بار پھر سے روح ڈالی ہے، اور وہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ممدانی کی ماں ہے۔ اصل میں زہران ممدانی کی ماں میرا بالی ووڈ اور ہالی ووڈ انڈسٹری کی وجہ سے گلوبلی جانی جاتی ہیں، اور انہوں نے بہت ہی کامیاب فلمیں بنائیں۔ دوسری طرف زہران ممدانی نے الیکشن کیمپین میں بھی بالی ووڈ فلموں کے پاپولر ڈائلاگ لے کر کیمپین کو مزید مزیدار بنایا۔ تم نے کبھی کسی کو ووٹ کیا؟ کبھی کسی کو رینک کیا؟ زہران ممدانی کی کیمپین میں ان کے والدین کی اتنی سپورٹ تھی کہ نیو یارک ٹائمز نے ممدانی پر ایک پورا آرٹیکل لکھ دیا جس کا ٹائٹل یہ ہے "دا پیرنٹس who helped shape زہران ممدانیز پالیٹکس"۔ دوسری طرف زہران ممدانی نریندرا مودی کے سخت خلاف ہے۔ اصل میں زہران ممدانی کے والد ایک گجراتی مسلمز ہیں، اور گجرات کے اندر مودی نے مسلمانوں کا بہت بڑی تعداد میں قتل عام کروایا تھا، جس کی وجہ سے اکثر نریندرا مودی کو گجراتی کسائی بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ زہران ممدانی بھی نریندرا مودی سے سخت نفرت کرتے ہیں، بلکہ وہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو اور مودی دونوں کو ایک ہی ترازو میں تولتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ نیو یارک میں آتے ہیں تو انہیں گرفتار کیا جائے گا۔ دیکھا جائے تو نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جہاں ڈونلڈ ٹرمپ پیدا ہوئے، اور اسی شہر سے انہوں نے پالیٹکس کا آغاز کیا۔ وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ آج ہر تقریر میں 8 جنگیں رکوانے کی بات کرتے ہیں۔ 8 جنگیں رکوانے کا مطلب کہ 16 ملکوں میں امن لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے ہی گھر میں لوگوں نے ٹرمپ کی جگہ ممدانی کو چنا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ ہار دنیا کے ہر بڑے ظالم بادشاہ اور ہر تاناشاہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بے شک طاقت کے زور پر تم پوری دنیا فتح کر لو، لیکن اگر اپنی عوام کی بنیادی ضروریات پوری نہیں کرو گے اور اپنی عوام کے ساتھ جنگ لڑو گے تو اپنے گھر میں لگائی گئی اس جنگ میں صرف ہار ہی تمہارا مقدر ہے۔ اس ویڈیو پر کلک کر کے یہ بھی جانیے کہ کیسے 2025 کے نوبل پیس پرائز میں پالیٹکس کا کھیل کھیلا گیا۔